يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. دوا کے درس میں ہم آج گناہوں کے اثرات میں ایک برا جو اثر ہوتا ہے، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فصل المعصیۃ تورث الذل. کہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے یہ نافرمانی اور گناہ انسان کو ذلت اور جو ہے پسپائی کا جو ہے مستحق اور وارث بناتا ہے. فرمایا ومنها ان المعصیۃ تورث الذل ولا بد فإن العز كل العز في طاعة اللہ عز وجل. کہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے ذلت ہاتھ آتی ہے، اور کیوں نہ ہو جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں بندے کی پوری عزت ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. فرمایا کہ جو آدمی عزت چاہتا ہے اللہ کے لیے ہی ساری عزت ہے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ فلیطلبها بطاعت اللہ فإنہ لا یجدها الا فی طاعت اللہ. یعنی اللہ کی اطاعت میں ہی عزت ہے. اگر بندہ جو ہے اپنی دنیا اور آخرت میں عزت چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے. سلف دعا کرتے تھے اللہم اعزنی بطاعتک ولا تذلنی بمعصیتک. کہتے کہ اے اللہ تو مجھے اپنی اطاعت سے عزت دے اور تیری معصیت سے مجھے ذلیل نہ کر. حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اگرچہ آدمی خچروں پر سوار ہو جائے، عمدہ کپڑے پہن لے، لیکن یہ معصیت کی ذلت کبھی ان کے دلوں کو چھوڑے گی نہیں جب کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ذلیل کرنے کا ارادہ کر لے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل ادمانها. کہتے ہیں کہ میں نے گناہوں کو دیکھا کہ گناہ دلوں کو مار دیتے ہیں، اور یہ گناہ جو ہے انسان کو ہمیشہ کے لیے ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. وترک الذنوب حیات القلوب وخیر لنفسک عصیانها. کہتے ہیں کہ جب بندہ گناہ چھوڑتا ہے تو دل زندہ ہوتے ہیں، اور گناہوں کا چھوڑنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. وهل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورهبانها. دین کو بگاڑا علماء نے، بادشاہوں نے، اور برے عبادت کرنے والوں نے. معزز حاضرین، آج کے درس میں انشاءاللہ ہم یہ بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے ذلت ہاتھ آتی ہے. سورہ آل عمران کی آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فرمایا اے بادشاہوں کے بادشاہ، تو ہی عزت دیتا ہے، تو ہی ذلت دیتا ہے، اور تو ہی بادشاہت دیتا ہے، چھین لیتا ہے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اس آیت کو پڑھنے سے معلوم ہوا کہ بادشاہت دینا، چھیننا، عزت دینا، ذلت دینا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. معزز حاضرین، اس درس کے آغاز میں ہم آپ کے سامنے بطور تمہید یہ بات عرض کرنا چاہیں گے اللہ کی اطاعت کرنے سے عزت ملتی ہے، نافرمانی کرنے سے ذلت ملتی ہے. اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے بنی اسرائیل اللہ کی نظر میں گرے کیوں، اللہ کے غضب کا شکار ہوئے کیوں، بندر کیوں بنائے گئے، خنزیر کیوں بنائے گئے. اس کا سبب یہی ہے شرک کیا انہوں نے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا. فرمایا کہ بنی اسرائیل پر اللہ کا غصہ اترا، اور جو ہے وہ ذلیل ہوئے دنیا اور آخرت میں، اس لیے کہ انہوں نے شرک کیا تھا، بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. معزز حاضرین، آج پوری دنیا میں جو ہے امت مسلمہ جس ذلت و رسوائی کا شکار ہے.
علماء ہزار اسباب بیان کریں، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گناہوں کے دلدل میں پھنسنے کی وجہ سے امت مسلمہ آج انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر جو ہے ذلت اور رسوائی کا شکار ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث ذکر کرتے ہیں صحیح ترغیب و ترہیب میں، اللہ کے پاس جو انعامات ہیں، اللہ کے پاس جو جنت ہیں، اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں، اس کو پانا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہی ہوگا، ورنہ تو اللہ کے پاس جو عزت کے مقامات ہیں اس کو اللہ کی نافرمانی سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ معزز حاضرین، آج ہم دیکھتے ہیں لوگ وقتی طور پر اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے استغفار کر لیتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی ہے جس کی زندگی میں برکت نہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ استغفار کر کے تھوڑی دیر استغفار کے فائدے حاصل کر کے خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ لڑکی جو اچھے رشتے کی تلاش میں رہتی تو کیا کرتی ہے؟ اچھے رشتے تلاش کرنے تک جو ہے وہ استغفار کرتے رہتے، جیسے شادی ہو جائے استغفار چھوڑ دیتی ہے۔ اسی طریقے سے طالب علم وہ امتحان کے دن قریب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، جیسے ہی اللہ کی جو ہے امتحانات ختم ہوئے فوراً استغفار سے منہ موڑ لیا۔ یاد رکھیے یہ استغفار ہے نا اصل میں مغفرت طلب کرنے کا ذریعہ ہے، لہذا ہم جو ہے وقتی طور پر استغفار کر کے اس کے ثمرات کو حاصل کر کے جو ہے خاموش ہو جائیں، یہ اصل استغفار نہیں ہے۔ ایسے ہی دیکھتے ہیں ہم اپنی زندگی میں، کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو گزرے ہوئے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، پھر اپنی روش پر آ جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، ذرا وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے اعمال نامے میں اعمال نامے کو ترازو میں تولے گا۔ وہ اعمال نامہ کیسے رہے گا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ النصر جو آخری مکمل اترنے والی سورتوں میں سے ایک ہے، اس میں فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب نبیوں کو استغفار کرنے سے اللہ کے بعد عزت ملتی ہے، جب تک ہم استغفار نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ہمیں عزت حاصل نہیں ہوگی۔ معزز حاضرین، عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ اسی جو ہے المعصیۃ تورث الذل کے تفسیر میں جو ہے کہتے ہیں کہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا وہ قول بالکل صحیح ہے۔ فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام مہما ابتغینا لغیرہ اذلنا اللہ۔ کہا کہ ہم ایسے لوگ ہیں، اللہ نے ہم کو اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے، اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر غیر اللہ میں جو ہے عزت مانگی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذلیل کر دے گا۔ معزز حاضرین، یہ جملہ بہت مشہور ہے، من اراد العزت فعلیہا لزوم الاستقامہ۔ کہا کہ جو آدمی عزت چاہتا ہے تو اسے جو ہے ہمیشہ استقامت کے طریقے پر رہنا چاہیے، صراط مستقیم پر رہنا چاہیے۔ اسی لیے بندہ جب دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ تو مجھے صراط مستقیم پر رکھ تاکہ اس سیدھے راستے پر رہ کر میں تیرے سارے انعامات کا جو ہے مستحق ہو جاؤں، جیسا کہ تو نے نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء اور صالحین پر تو نے انعام کیا ہے۔ معزز حاضرین، اگر ہم نیک ہوں تو دیکھیے آسمان میں رہنے والی نورانی مخلوق، اللہ کی اطاعت کرنے والی مخلوق ہمارے لیے دعا کرتی ہے، جیسا کہ فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ اور آگے کہتا ہے وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمِن ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ معزز حاضرین، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک درس ہم نے دیکھا تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو ذلت آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مقدر کی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی جو ہے اللہ کی نافرمانی کو ہاتھ لگائے گا یا اللہ کی نافرمانی کا جو ہے سامنا کرے گا تو اس پر جو ہے مقدر میں جو ہے کیا ہو جائے گی، ذلت جو ہے اس کے اوپر رک جائے گی، ذلت چھا جائے گی۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذلت کو مکمل طور پر اٹھائے گا۔ انہوں نے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے آج ہماری دنیا میں جو مسلمانوں پر ذلت و رسوائی چھائی ہوئی ہے اس کا ذرا بہترین نقشہ کھینچا۔ انہوں نے جو ہے سورہ حجرات کی اس آیت سے استدلال کی جس میں اللہ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ بدو آئے بنو تمیم کے، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ نے فرمایا تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم اپنے آپ کو مکمل طور پر اسلام کے حوالے کرو۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اعراب کی جو حالت تھی عہد رسالت میں جس پر آیت اتری ہے، آج تو شہر والے دیہات والے سب برابر ہیں، ہم تو ظاہری طور پر اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں لیکن گناہوں کی وجہ سے ہمارے ایمان میں کمی بھی آتی ہے۔ جیسے وہ اعراب اللہ کے نظر میں گزرے ویسے آج امت مسلمہ شہر میں رہنے والے، دیہات میں رہنے والے سب اللہ کی نافرمانی کر کے ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اسی ساتھ میں مکمل طور پر وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذلت
ذلت رکھی ہے وہ ذلت کی طرف بھی جو مکمل طور پر مائل ہو رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ ذلت جو ہم کو اوپر چھائی ہوئی ہے اس کا سب سے بڑا سبب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَجُعِلَ الصَّغَارُ وَالْهَوَانُ لِمَنْ خَالَفَ أَمْرِي۔ بہرحال یہ ذرا طویل موضوع ہے، انشاءاللہ اس کی 2 قصیں آگے پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم کو یہ گناہوں کی جو ذلت ہے اللہ تعالی اس ذلت سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اللہ کی اطاعت کر کے اس کی عزت حاصل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔